اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز تیری نام سے کار سازی ہو جہاں۔ ہمارے عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا کلاس جو ہیں وہ 8ویں جماعت کے لیے ہیں، اور 8ویں جماعت کے درسی کتاب میں جو بہارستانی اردو کے نام سے آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اسی کتاب کا ایک درس ہم پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے آزمائش شرط ہے۔ پچھلے کلاسوں میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے اس اکلوتے بیٹے نے اپنے باپ کی نصیحت کو پرکھانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے پہلے اپنے بیوی اور اپنے دوست کو آزمانے کا ارادہ کیا ہے۔ بہرحال اس نے ایک تدبیر سوچی ہے۔ تدبیر کیا اس نے یہ سوچی ہے کہ اس نے رات کی اندھیری میں ایک تھیلے میں سیر و پائے لے کر جو ہی وہ اپنے گھر پہنچا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خاصی رات تو ڈل چکی تھی، اور اس نے اس اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز سے اپنے بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، گھر میں روشنی نہ کر، اور یہ حکم دیا کہ وہ ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں آ جا۔ اور جو ہی بیوی اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے گھر کی تمام روشنی کو بجھا دیا، ساتھ ساتھ وہ ایک کدال لے کر آنگن میں پہنچی، تو اس کے شوہر نے ایک گڈھا کھودنا شروع کیا۔ بہرحال بیوی یہ ماجرا دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئی، اور وہ خوف و دہشت میں تبدیل ہوتے ہوئے اس نے کہا، اے میرے ہم سفر، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے، اب اس کی کھوپڑی کو انتقاماً میں اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھ، یہ ایک تھیلا ہے، اس میں سیر پائے ہے اس کا، یعنی اس کا سر میں نے جسم سے اڑا کے قلم کر کے یہاں پر اس تھیلے میں باندھا۔ تو بیوی زیادہ پریشان ہوئی، اس کو زیادہ خوف طاری ہوا۔ بہرحال اس نے اپنا کام پورا کر دیا اور اس کو اپنے آنگن میں دفن کر دیا۔ بہرحال اب تھر تھراہٹ بیوی کو ہو رہی ہے، نہ کہیں سکون تو نہ کہیں آرام، وہ بے چین ہو رہی ہے، اور وہ دونوں اندر چلے گئے اور سوئے۔ لیکن کچھ دیر کے وقفے کے بعد جب صبح ہوئی تو اس کا شوہر اٹھا اور وہ صبح کو کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا، جیسا کہ اس کا ڈیلی روٹین جو اس کی تھی۔ تو اس کا دوست اپنے گھر میں تھا، اور اس کی بیوی اب اکیلے گھر میں رہی، اور اس کے ہاں دوست کا آنا جانا تھا، لیکن گھر میں اکیلے بیوی تھی، وہ بہت ڈراؤنی حالت میں تھی، بہت خوف اس کو طاری ہوا تھا۔ تو اچانک اس کا دوست اس دن گھر میں داخل ہوا، اور جو اس کے دوست کا پیشہ تھا وہ سرکاری جاسوس تھا، یعنی وہ سرکار کا ملازم تھا اور جاسوسی کا کام کر رہا تھا، اس کا پیشہ تھا۔ اب بیوی چونکہ گھر میں تھی، پریشان تھی، اور ان کے ہاں یہ دوست آیا۔ اس کے دوست کا پیشہ کیا تھا؟ سرکاری جاسوس تھا وہ، یعنی سی آئی ڈی تھا۔ اور وہاں جو ہی گھر میں داخل ہوا تو اس نے اپنے دوست کی بیوی کو دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ بیوی کی حال کچھ ٹھیک نہیں پایا،
यानी बीवी का हाल उसने कुछ ठीक नहीं पाया, तो उसने सोचा कुछ गड़बड़ है, कुछ खलबल मची है यहाँ पर, कुछ उथल पुथल सी है, क्योंकि इसकी सीरत से बिल्कुल वाकिफ था, सीरत के साथ साथ इसकी सूरत से भी बिल्कुल वाकिफ था। लेकिन जो ही उसने आज इसकी सूरत देखी तो कुछ उदासी लग रही है। तो मालूम करने पर बहरहाल अपने पेशे के तौर पर उसको पता चला कि उसके दोस्त ने किसी पुराने दुश्मन का कत्ल किया। यानी बीवी ने राज को राज न रहने दिया, बीवी ने अपने इसके दोस्त को सब कुछ बता दिया, सारा वाक़ा बता दिया कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे शौहर ने कौन सा काम किया, उसने किस दोस्त को कत्ल किया, किस पुराने दोस्त को कत्ल किया, किस जो उसका दुश्मन था। पहले तो उसका दोस्त था, फिर उसके बाद दुश्मन है। अब उसी दुश्मन को सिर पाए उसको अपने आंगन में दफन किया, और उधर किसी इलाके से किसी लाश से सर उठा करोली गया। यानी किसी इलाके से किसी लाश को पुलिस ने पाया था और वो सिर के बगैर थी, यानी उसका सिर कलम कर दिया गया था और उसको कहीं